کہا رب تعالیٰ نے کہ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں۔ عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں، بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطیکہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج کافی دنوں سے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں یہ جو ہم لوگ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر مکہ کی طرف آئے تو اس کا ذکر کر رہی ہوں، اور کچھ اچھے جو مقامات ہیں وہاں کے، تو تاریخی مقامات اور ہمارے مذہبی مقامات ہیں ان کے متعلق بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تو یہ ہم لوگ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، تو ٹرین کا سفر جو ہے بہت ہی مزے کا ہے اور اس کا ٹکٹ تو چلے بہت زیادہ ہے، مگر آپ کا سفر جو ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یوں تو مسجد کا چپا چپا یعنی کہ مدینہ مسجد نبوی شریف کا اندرونی حصہ، اس کا چپا چپا جو ہے اس مسجد کا وہ بہت مبارک ہے، لیکن بعض ستونوں محرابوں کا بیان ضروری ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ مسجد کے ستون اسی جگہ پر ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ستون وفود، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا اسطوانۃ الوفود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسطوانہ کے قریب باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور اس دوران جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گرد تشریف فرما ہوتے تھے۔ ستون حرس، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا اسطوانۃ الحرس۔ یہاں پر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا کرتا تھا۔ مورخ مطری لکھتے ہیں کہ اس استوانہ کے سامنے حضرت عائشہ کے حجرے میں ایک دروازہ تھا جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اسی استوانہ کے قریب حضرت علی علیہ السلام اکثر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ستون سریر، اس پر لکھا ہے کہ ھذا اسطوانۃ السریر۔ عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران اپنی چٹائی بچھایا کرتے تھے۔ استوانہ ابی لبابہ، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا اسطوانۃ ابی لبابہ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کو ان کی خیانت کی سزا دینی چاہی تو بنی قریظہ کے کہنے پر ابو لبابہ کو ثالث مقرر کیا گیا۔ اس قبیلے سے بات چیت کے دوران ابو لبابہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش ہو گیا جس کا انہیں فوراً احساس ہو گیا۔ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اس ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ 7 دن اور رات ایسے ہی رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور اس سلسلے میں سورۃ انفال کی آیات نمبر 28-27 ام مسلمہ کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ اسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مقام عبرت ہے کہ صحابہ اکرام لغزش سرزد ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کے لیے ایسے مشکل امتحان سے گزرتے تھے، اور ان کے ہاں راز کا فاش کرنا یا وعدہ خلافی ایک بہت بڑا جرم تھا۔ ستون عائشہ، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا اسطوانۃ العائشہ۔
तिबरानी ने लिखा है कि हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम ने रवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी में एक ऐसी जगह है कि लोगों को इसकी अहमियत का पता चल जाए तो उन्हें वहाँ नमाज अदा करने के लिए कुर्रा डालना पड़ जाए। एक बार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत आयशा से इस जगह के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन आप खामोश रहीं और सहाबा इकराम मायूस होकर मुंतशिर हो गए सिवाय हज़रत आयशा के भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के। कुछ देर के बाद सहाबा इकराम ने देखा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सतून आयशा के पास नफली नमाज अदा कर रहे हैं। सहाबा इकराम समझ गए कि आयशा ने खामोशी से अपने भांजे को बता दिया कि वो यही मुबारक जगह है। अलावा से जब किबला की सिमत मस्जिद अक्सा से मस्जिदुल हराम की तरफ मुंतकिल हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोज इस सतून के करीब खड़े होकर इमामत फरमाई और बाद में मौजूदा महराब नबवी से इमामत फरमाई। सतून मुखलका, इस पर लिखा है कि हाजा अस्तवानतुल मखलकात। हज़रत जाबिर रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खजूर के एक खुश्क तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। एक दिन अंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त फरमाएं तो हम आपके लिए एक मेंबर बना दें ताकि आप इस पर बैठकर खुतबा दिया करें और आपकी थकावट में कदरे कमी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राय कबूल फरमा ली और लकड़ी का मेंबर बना दिया गया जिसकी 3 सीढ़ियाँ थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मेंबर पर बैठकर खुतबा देने लगे तो खजूर का तना ज़ारो कतार रोने लगा। सहाबा कराम ने इस तने का रोना अपने कानों से सुना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतर कर इस तने को गले लगाया और फिर तना सिसकियां भरते भरते चुप हो गया, जैसा कि हामला ऊँटी सिसकियां भरती है। ये तना इसलिए रो रहा था क्योंकि ये अपने करीब किए जाने वाले अल्लाह के जिक्र से महरूम हो गया था। बाद में इस तने पर एक खुशबू लगाई जाती थी जिसको खलूक कहते हैं, इसलिए ये अस्तवाना मुखलका के नाम से मशहूर हो गया। महराब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और चारों खुलफा के ज़माने में मस्जिद नबवी शरीफ में ना तो कोई महराब था और ना ही कोई मीनार। ये महराब उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने 91 हिजरी में तामीर किया। अब भी मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम साहिब नमाज के दौरान यहीं खड़े होते हैं और ये महराब भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बनवाया था। महराब हनफी, एक ज़माने में हनफी, मालकी, शाफी और जंबली इमाम मस्जिद नबवी शरीफ में कदरे मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ जगहों पर नमाज पढ़ाते थे। इस महराब की जगह हनफी इमाम नमाज पढ़ाते थे। आज कल मस्जिद नबवी शरीफ में एक ही इमाम साहिब नमाज पढ़ाते हैं जो कि जंबली हैं। ये तब्दीली सऊदी हुकूमत के क़याम पर वजूद में आई। महराब तहज्जुद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। मिंबर जहाँ के जैसा कि मुस्लिम और बुखारी में दर्ज है कि अबू हुरैरा की रवायत के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मिंबर और मेरे हुजरे का दरमियानी हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर होगा। मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरान वक्तन फ़वक्तन मस्जिद नबवी शरीफ के लिए आलीशान मिंबर बनवा कर भेजते रहे। मौजूदा मिंबर उस्मानी दौर के सुल्तान मुराद 998 में भेजा गया था। मौज़न का चबूतरा,
اور تہجد کا چبوترا اور سیکورٹی کے لیے چبوترا۔ اگر آپ مسجد نبوی میں باب جبرائیل سے داخل ہوں تو یہ چبوترا آپ کے دائیں ہاتھ ہوگا۔ اسے سلطان نور الدین زنگی نے تعمیر کرایا تھا۔ اکثر زائرین اسے صفا سمجھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ صفا کی معنی ہے سایہ دار جگہ۔ یہ ایک چبوترا تھا جہاں غریب اور بے گھر صحابہ کرام مقیم تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اگر آپ اسطوانہ عائشہ سے قبلہ کی مخالف سمت چلیں تو 5ویں ستون کے بعد صفا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی تو یہ صفحہ تقریباً 10 میٹر مزید شمال کو منتقل کر دیا گیا تھا، جیسا کہ مسجد نبوی شریف کے خاکے سے واضح ہے۔ باب بقیع اور باب جبرائیل اور باب نساء۔ اب ایک کنویں کا ذکر ہے کہ اگر آپ باب فحص سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں تو یہ کنواں تقریباً 15 میٹر مسجد کے اندر ہے۔ وہاں فرش پر 3 دائرے بنا دیے گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر کئی بار تشریف لائے اور اس کا پانی پیا۔ دراصل یہ کنواں اور باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا۔ جب انہوں نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 سنی کہ جس میں لکھا تھا کہ تم اس وقت تک اعلیٰ تقوی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں نہ دے دو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں اور باغ بطور صدقہ دے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی فی الفور اور پورے اخلاص سے قرآن پاک کی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ باب اسلام۔ ابو بکر کا گھر۔ اگر آپ ممبر سے باب صدیق کی طرف چلیں تو 5ویں ستون کے بعد آپ کا گھر تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب گھروں کے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ۔ یہ سقیفہ بنی سعدہ۔ سقیفہ کے معنی بیٹھک یا کانفرنس روم کے ہیں۔ قبیلہ بنی سعدہ کے اس کانفرنس روم میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ چنا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ مسجد نبوی شریف سے باہر باب الملک سعود اور کرم ہوٹل کے درمیان واقع ہے۔ آج کل اس کے آدھے حصے پر ایک باغیچہ ہے اور باقی آدھے حصے پر ایک الیکٹرک پاور اسٹیشن ہے۔ تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اس جگہ پر ہے اور اسی جگہ پر آپ کو جو ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گی اور اسی کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور یہاں نماز پڑھنا دعائیں کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ تو دوستوں ابھی میں ذکر کرتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کئی دفعہ جو ہے آپ کے جسم مبارک کو قبر مبارک کو کھول کر آپ کے جسم مبارک کو نکالنے کی کوشش کی گئی اور یا یہ کہ ان کی قبروں کی بے حرمتی کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ تو پہلی سازش جو تھی ابن نجار نے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 386 سے 411 ہجری تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ تھا۔ مدینہ منورہ اس کے زیر اثر تھا۔ اس حکمران کی سوچ اور کوشش یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی اسلام مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کی بجائے مصر کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مصر میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کی جس میں وہ ان اجسام کو رکھنا چاہتا تھا۔
حکمران نے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے ایک کارندے ابو الفتوح کو مدینہ منورہ بھیجا، اور جب یہ کارندہ مدینہ منورہ پہنچا تو اہل مدینہ کو اس سازش کی خبر ہو گئی، اور اس موقع پر قاری زلبانی نے مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت فرمائی: اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں۔ عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں، بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے، بشرطیکہ کا تم ایمان رکھتے ہو؟ اس یاد دہانی سے اہل مدینہ کو ابو الفتوح پر بہت غصہ آیا، اور وہ ابو الفتوح اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دینے کے درپے ہوئے۔ ابو الفتوح ڈر گیا اور بول اٹھا کہ میں اس سازش کو کبھی بھی عملی جامہ نہ پہناؤں گا، خواہ حاکم مصر مجھے قتل ہی کر دے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس سے کئی گھر تباہ ہو گئے اور جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ابو الفتوح کو مدینہ منورہ سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ مل گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان مجرموں سے نجات دی۔ اس حکمران نے بعد میں ایک اور کوشش بھی کی، لیکن وہ دوبارہ ناکام ہوا۔ دوسری سازش کا کچھ ایسا ذکر ہے کہ عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ ہر بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ سلطان کو خیال گزرا کہ یقیناً مدینہ منورہ میں کوئی نئی چیز رونما ہوئی ہے، اسی لیے وہ اپنے مشیر کے ہمراہ مدینہ پہنچا اور اپنے ساتھ اہل مدینہ منورہ کے لیے قیمتی تحائف لے کر گیا۔ مشیر نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ ہر شخص اپنا تحفہ حاصل کرنے کے لیے خود حاضر ہو۔ سلطان نے اہل مدینہ کو تحفے تقسیم کیے، لیکن وہ 2 شخص نظر نہ آئے۔ بالآخر سلطان نے پوچھا، کیا کوئی شخص باقی رہ گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ 2 بہت متقی اور مالدار افراد ہیں جو کسی سے کوئی تحفہ وغیرہ وصول نہیں کرتے، بلکہ دیگر لوگوں کو تحفے تحائف عطا کرتے ہیں، اور وہ عبادت الہی اور ذکر الہی میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ یہاں تک وہ نہیں آئے۔ سلطان نے حکم دیا، جب سلطان نے انہیں دیکھا تو وہ بہو وہی اشخاص تھے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ ہم مراکش کے باشندے ہیں، حج پر آئے تھے، اب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی کی حیثیت سے یہاں مقیم ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ اور ان کی رہائش روضہ مبارک کے قریب مسجد النبوی کے کہنے لگے کہ ہم مراکش کے باشندے ہیں، حج پر آئے تھے، اب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی کی حیثیت سے یہاں مقیم ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ اور ان کی رہائش روضہ مبارک کے قریب مسجد النبوی کے جنوبی دیوار میں کھڑکی کے پاس تھی۔ یہ کھڑکی اب بھی موجود ہے۔ سلطان ان کی رہائش گاہ میں تشریف لے گئے اور فرش پر سے ایک دری کو ہٹایا۔ سلطان کو دری کے نیچے ایک سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ یہ سرنگ روضہ مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی تھی۔
سلطان نے ان دونوں سے کہا کہ اب سچی بات بتاؤ۔ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم دونوں عیسائی ہیں اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم ہر روز روح کھودتے ہیں اور رات کے وقت مٹی کو تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع قبرستان میں بکھیر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے۔ جب ہم اس سرنگ کے ذریعے قبر کے قریب پہنچے تو ایک طوفان آیا اور زبردست بجلی کڑکی، علاوہ ازیں ایک زلزلہ بھی آیا۔ اب ہماری سازش ظاہر ہو گئی ہے۔ سلطان کو انسانی اقدار سے گری ہوئی سازش کا بڑا دکھ ہوا اور وہ بے اختیار رو پڑا۔ جب سنبھلا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے اسے اس کام کے لیے چنا تھا۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کے سر اڑانے کا حکم دیا۔ پھر سلطان نے روضہ مبارک کے گرد ایک گہری خندق کھدوائی اور اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا تاکہ مستقبل میں کوئی شخص سرنگ کھود کر اس قبر تک نہ پہنچ سکے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور جب آپ باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہیں تو دائیں جانب سے بعض زائرین مدینہ منورہ سے مقام اصحاب صفا سمجھتے ہیں۔ بعض زائرین مدینہ منورہ اسے مقام اصحاب صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ یہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کی تعین کے لیے استوانہ عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلہ کی سمت کے خلاف 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبرائیل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا وغیرہ نہیں۔ تیسری سازش۔ طبری نے اپنی کتاب الریاض میں ذکر کیا ہے کہ حلب شہر شام کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے۔ وہ مدینہ منورہ کے گورنر کے لیے پیش بہا تحائف لے کر گئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ روضہ مبارک میں داخل ہو کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے اجسام مبارک کو یہاں سے نکال کر باہر پھینکیں۔ گورنر کی مذہبی سوچ بھی ایسی ہی تھی، اس نے منظوری دے دی۔ گورنر نے مسجد کے خادم سے کہا کہ اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا۔ عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کسی نے باب الاسلام پر دستک دی۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ قریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس توڑ پھوڑ اور کھدائی کے ہتھیار بھی تھے۔ خادم سہم گئے اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ یہ لوگ روضہ مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے، ابھی ممبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹ گئی۔ یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت اس زمین میں دفن ہو گئے۔ گورنر ان لوگوں کا بے تابی سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر خادم کو بلایا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خادم نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ گورنر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم نے گورنر کو ہدایت دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع کو دیکھے۔ گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دھنسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا کہ تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ اللہ کے دشمن اپنی عقل سے تدبیریں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں بناتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حاوی ہیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات میں اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے حفاظت فرمائی۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ سوچئے کہ انسانی سب تدبیریں ناکام رہیں، بلکہ ان ذلیل سازشوں کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات آشکار ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی ان کے دشمنوں کے برے منصوبوں اور ذلیل سازشوں سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اچھے اعمال کی توفیق دے تاکہ وہ رب تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہیں۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں۔ عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں، بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطیکہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستوں، آج کافی دنوں سے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں یہ جو ہم لوگ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر مکہ کی طرف آئے تو اس کا ذکر کر رہی ہوں، اور کچھ اچھے جو مقامات ہیں وہاں کے، تو تاریخی مقامات اور ہمارے مذہبی مقامات ہیں ان کے متعلق بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تو یہ ہم لوگ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، تو ٹرین کا سفر جو ہے بہت ہی مزے کا ہے اور اس کا ٹکٹ تو چلے بہت زیادہ ہے، مگر آپ کا سفر جو ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یوں تو مسجد کا چپا چپا یعنی کہ مدینہ مسجد نبوی شریف کا اندرونی حصہ، اس کا چپا چپا جو ہے اس مسجد کا وہ بہت مبارک ہے، لیکن بعض ستونوں محرابوں کا بیان ضروری ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ مسجد کے ستون اسی جگہ پر ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ستون وفود، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا اسطوانۃ الوفود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استوانہ کے قریب باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور اس دوران جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گرد تشریف فرما ہوتے تھے۔ ستون حرس، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا اسطوانۃ الحرس۔ یہاں پر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا کرتا تھا۔ مورخ مطری لکھتے ہیں کہ اس استوانہ کے سامنے حضرت عائشہ کے حجرے میں ایک دروازہ تھا جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اسی استوانہ کے قریب حضرت علی علیہ السلام اکثر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ستون سریر، اس پر لکھا ہے کہ ھذا اسطوانۃ السریر۔ عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے دوران اپنی چٹائی بچھایا کرتے تھے۔ استوانہ ابی لبابہ، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا اسطوانۃ ابی لبابہ۔
ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کو ان کی خیانت کی سزا دینی چاہیے تو بنی قریظہ کے کہنے پر ابو لبابہ کو ثالث مقرر کیا گیا۔ اس قبیلے سے بات چیت کے دوران ابو لبابہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش ہو گیا جس کا انہیں فوراً احساس ہو گیا۔ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اس ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ 7 دن اور رات ایسے ہی رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور اس سلسلے میں سورۃ انفال کی آیات نمبر 28-27 ام مسلمہ کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ اسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مقام عبرت ہے کہ صحابہ اکرام لغزش سرزد ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کے لیے ایسے مشکل امتحان سے گزرتے تھے اور ان کے ہاں راز کا فاش کرنا یا وعدہ خلافی ایک بہت بڑا جرم تھا۔ ستون عائشہ، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا اسطوانۃ العائشہ۔ طبرانی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ ہے کہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو انہیں وہاں نماز ادا کرنے کے لیے کرہ ڈالنا پڑ جائے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے اس جگہ کے بارے میں دریافت کیا لیکن آپ خاموش رہیں اور صحابہ کرام مایوس ہو کر منتشر ہو گئے سوائے حضرت عائشہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر ستون عائشہ کے پاس نفلی نماز ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ عائشہ نے خاموشی سے اپنے بھانجے کو بتا دیا کہ وہ یہی مبارک جگہ ہے۔ علاوہ ازیں جب قبلہ کی سمت مسجد اقصیٰ سے مسجد الحرام کی طرف منتقل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز اس ستون کے قریب کھڑے ہو کر امامت فرمائی اور بعد میں موجودہ محراب نبوی سے امامت فرمائی۔ ستون مخلقہ، اس پر لکھا ہے کہ ھذا اسطوانۃ المخلقات۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرمائیں تو ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں اور آپ کی تھکاوٹ میں قدرے کمی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول فرما لی اور لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو کھجور کا تنا زاروں قطار رونے لگا۔ صحابہ کرام نے اس تنے کا رونا اپنے کانوں سے سنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس تنے کو گلے لگایا اور پھر تنا سسکیاں بھرتے بھرتے چپ ہو گیا جیسا کہ حاملہ اونٹی سسکیاں بھرتی ہے۔ یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کیونکہ یہ اپنے قریب کیے جانے والے اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا تھا۔ بعد میں اس تنے پر ایک خوشبو لگائی جاتی تھی جس کو خلوق کہتے ہیں، اس لیے یہ اسطوانہ مخلقہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ محراب النبی، محراب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور چاروں خلفاء کے زمانے میں مسجد نبوی شریف میں نہ تو کوئی محراب تھا اور نہ ہی کوئی مینار۔ یہ محراب عمر بن عبدالعزیز نے 91 ہجری میں تعمیر کیا۔ اب بھی مسجد نبوی شریف کے امام صاحب نماز کے دوران یہیں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ محراب بھی عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا تھا۔
محراب حنفی۔ ایک زمانے میں حنفی، مالکی، شافعی اور جنبلی امام مسجد نبوی شریف میں قدرے مختلف اوقات اور مختلف جگہوں پر نماز پڑھاتے تھے۔ اس محراب کی جگہ حنفی امام نماز پڑھاتے تھے۔ آج کل مسجد نبوی شریف میں ایک ہی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں جو کہ جنبلی ہیں۔ یہ تبدیلی سعودی حکومت کے قیام پر وجود میں آئی۔ محراب تہجد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، ممبر جہاں کے جیسا کہ مسلم اور بخاری میں درج ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ مختلف ممالک کے حکمران وقتاً فوقتاً مسجد نبوی شریف کے لیے عالیشان ممبر بنوا کر بھیجتے رہے۔ موجودہ ممبر عثمانی دور کے سلطان مراد 998 میں بھیجا گیا تھا۔ مؤذن کا چبوترا اور تہجد کا چبوترا اور سیکورٹی کے لیے چبوترا۔ اگر آپ مسجد نبوی میں باب جبرائیل سے داخل ہوں تو یہ چبوترا آپ کے دائیں ہاتھ ہوگا۔ اسے سلطان نور الدین زنگی نے تعمیر کرایا تھا۔ اکثر زائرین اسے صفا سمجھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ صفا کے معنی ہے سایہ دار جگہ۔ یہ ایک چبوترا تھا جہاں غریب اور بے گھر صحابہ کرام مقیم تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اگر آپ اسطوانہ عائشہ سے قبلہ کی مخالف سمت چلیں تو 5ویں ستون کے بعد صفا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی تو یہ صفحہ تقریباً 10 میٹر مزید شمال کو منتقل کر دیا گیا تھا، جیسا کہ مسجد نبوی شریف کے خاکے سے واضح ہے۔ باب بقیع اور باب جبرائیل اور باب نساء۔ اب ایک کنویں کا ذکر ہے کہ اگر آپ باب فحص سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں تو یہ کنواں تقریباً 15 میٹر مسجد کے اندر ہے۔ وہاں فرش پر 3 دائرے بنا دیے گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر کئی بار تشریف لائے اور اس کا پانی پیا۔ دراصل یہ کنواں اور باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا۔ جب انہوں نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 سنی کہ جس میں لکھا تھا کہ تم اس وقت تک اعلیٰ تقوی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں نہ دے دو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں اور باغ بطور صدقہ دے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی فی الفور اور پورے اخلاص سے قرآن پاک کی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ باب اسلام۔ ابو بکر کا گھر۔ اگر آپ ممبر سے باب صدیق کی طرف چلیں تو 5ویں ستون کے بعد آپ کا گھر تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب گھروں کے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ۔ یہ سقیفہ بنی سعدہ۔ سقیفہ کے معنی بیٹھک یا کانفرنس روم کے ہیں۔ قبیلہ بنی سعدہ کے اس کانفرنس روم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ چنا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ مسجد نبوی شریف سے باہر باب الملک سعود اور کرم ہوٹل کے درمیان واقع ہے۔ آج کل اس کے آدھے حصے پر ایک باغیچہ ہے اور باقی آدھے حصے پر ایک الیکٹرک پاور اسٹیشن ہے۔ تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اس جگہ پر ہے
اور اسی جگہ پر آپ کو جو ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گی، اور اسی کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہاں نماز پڑھنا، دعائیں کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ تو دوستوں، ابھی میں ذکر کرتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کئی دفعہ جو ہے آپ کے جسم مبارک کو، قبر مبارک کو کھول کر آپ کے جسم مبارک کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اور یا یہ کہ ان کی قبروں کی بے حرمتی کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ تو پہلی سازش جو تھی، ابن نجار نے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 386 سے 411 ہجری تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ تھا۔ مدینہ منورہ اس کے زیر اثر تھا۔ اس حکمران کی سوچ اور کوشش یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی اسلام مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کی بجائے مصر کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مصر میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کی، جس میں وہ ان اجسام کو رکھنا چاہتا تھا۔ حکمران نے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے ایک کارندے ابو الفتوح کو مدینہ منورہ بھیجا، اور جب یہ کارندہ مدینہ منورہ پہنچا تو اہل مدینہ کو اس سازش کی خبر ہو گئی، اور اس موقع پر قاری زلبانی نے مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت فرمائی: اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں۔ عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں، بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے، بشرطیکہ کا تم ایمان رکھتے ہو؟ اس یاد دہانی سے اہل مدینہ کو ابو الفتوح پر بہت غصہ آیا، اور وہ ابو الفتوح اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دینے کے درپے ہوئے۔ ابو الفتوح ڈر گیا اور بول اٹھا کہ میں اس سازش کو کبھی بھی عملی جامہ نہ پہناؤں گا، خواہ حاکم مصر مجھے قتل ہی کر دے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، جس سے کئی گھر تباہ ہو گئے اور جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ابو الفتوح کو مدینہ منورہ سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ مل گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان مجرموں سے نجات دی۔ اس حکمران نے بعد میں ایک اور کوشش بھی کی، لیکن وہ دوبارہ ناکام ہوا۔ دوسری سازش کا کچھ ایسا ذکر ہے کہ عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا، اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ ہر بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ سلطان کو خیال گزرا کہ یقیناً مدینہ منورہ میں کوئی نئی چیز رونما ہوئی ہے، اسی لیے وہ اپنے مشیر کے ہمراہ مدینہ پہنچا اور اپنے ساتھ اہل مدینہ منورہ کے لیے قیمتی تحائف لے کر گیا۔ مشیر نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ ہر شخص اپنا تحفہ حاصل کرنے کے لیے خود حاضر ہو۔ سلطان نے اہل مدینہ کو تحفے تقسیم کیے، لیکن وہ 2 شخص نظر نہ آئے۔ بالآخر سلطان نے پوچھا، کیا کوئی شخص باقی رہ گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ 2 بہت متقی اور مالدار افراد ہیں، جو کسی سے کوئی تحفہ وغیرہ وصول نہیں کرتے، بلکہ دیگر لوگوں کو تحفے تحائف عطا کرتے ہیں، اور وہ
इबादत इलाही और ज़िक्र इलाही में इतने मशगूल रहते हैं कि यहाँ तक वो नहीं आए। सुल्तान ने हुक्म दिया, जब सुल्तान ने उनको देखा तो वो बहू वही इश्खास थे जो उसने ख्वाब में देखे थे। सुल्तान ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगे कि हम मराकश के बाशिंदे हैं, हज पर आए थे। अब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी की हैसियत से यहाँ मकीम हैं। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी रहाइश कहाँ है? और उनकी रहाइश रोज़ा मुबारक के करीब मस्जिदुल नबवी के कहने लगे कि हम मराकश के बाशिंदे हैं, हज पर आए थे। अब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी की हैसियत से यहाँ मकीम हैं। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी रहाइश कहाँ है? और उनकी रहाइश रोज़ा मुबारक के करीब मस्जिदुल नबवी के जनूबी दीवार में खिड़की के पास थी। ये खिड़की अब भी मौजूद है। सुल्तान उनकी रहाइशगाह में तशरीफ ले गए और फर्श पर से एक दरी को हटाया। सुल्तान को दरी के नीचे एक सुरंग का दहाना नजर आया। यह सुरंग रोज़ा मुबारक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच चुकी थी। सुल्तान ने इन दोनों से कहा कि अब सच्ची बात बताओ। उन्होंने इकरार कर लिया कि हम दोनों ईसाई हैं और हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने के लिए भेजा गया है। हम हर रोज़ सुरंग खोदते हैं और रात के वक्त मिट्टी को थैलों में भरकर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बखेर देते हैं। ये हमारा रोज़मर्रा का मामूल है। जब हम इस सुरंग के जरिए कब्र के करीब पहुंचे तो एक तूफान आया और ज़बरदस्त बिजली कड़की, अलावा जी एक ज़लज़ला भी आया। अब हमारी साजिश ज़ाहिर हो गई है। सुल्तान को इंसानी इक़्तिदार से गिरी हुई साजिश का बड़ा दुख हुआ और वो बेइख्तियार रो पड़ा। जब संभला तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जिसने उसे इस काम के लिए चुना था। सुल्तान ने इन दोनों मुजरमों के सर उड़ाने का हुक्म दिया। फिर सुल्तान ने रोज़ा मुबारक के गिर्द एक गहरी खंदक खुदवाई और इसमें पिघला हुआ शीशा डाला ताकि मुस्तकबिल में कोई शख्स सुरंग खोद कर इस कब्र तक न पहुंच सके। सुल्तान ने रोज़ा मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि इस पर इन कबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान रहे। ये चबूतरा अब भी मौजूद है और जब आप बाबे जिब्राइल से दाखिल होते हैं तो दाईं जानिब से बाज़ ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा से मकाम इसाब सफ़ा समझते हैं। बाज़ ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा इसे मकाम इसाब सफ़ा समझते हैं। हालांकि मकाम इसाब सफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर था, जबकि ये चबूतरा उस वक्त की मस्जिद की चार दीवारी से बाहर था। मकाम इसाब सफ़ा की तयन के लिए अस्ताना आयशा से शुमाल को चलिए, यानी किबला की सिमत के खिलाफ पांचवें सतून के करीब मकाम इसाब सफ़ा है, या ये कि पुराने बाबे जिब्राइल के बिल मुकाबिल ये मकाम था। याद रहे कि वहाँ उस वक्त कोई चबूतरा वगैरह नहीं। तीसरी साजिश। तबरी ने अपनी किताबुल रियाज में जिक्र किया है कि हलब शहर शाम के चंद लोग मदीना मुनव्वरा आए। वो मदीना मुनव्वरा के गवर्नर के लिए पेश तहफ़ लेकर गए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि रोज़ा मुबारक में दाखिल होकर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के इस्लाम मुबारक को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंके। गवर्नर की मजहबी सोच भी ऐसी ही थी, उसने मंजूरी दे दी। गवर्नर ने मस्जिद के खादिम से कहा कि अगर रात को कुछ लोग आए तो उनके लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोल देना और वो जो कुछ करना चाहें इसमें मुदाखलत ना करना।
عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کسی نے باب الاسلام پر دستک دی۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ قریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس توڑ پھوڑ اور کھدائی کے ہتھیار بھی تھے۔ خادم سہم گئے اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ یہ لوگ روضہ مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، ابھی ممبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹ گئی۔ یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت اس زمین میں دفن ہو گئے۔ گورنر ان لوگوں کا بےتابی سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر خادم کو بلایا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خادم نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ گورنر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم نے گورنر کو ہدایت دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع کو دیکھے۔ گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دھنسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا کہ تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ اللہ کے دشمن اپنی عقل سے تدبیریں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں بناتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حاوی ہیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حاجات میں اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے حفاظت فرمائی۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ سوچئے کہ انسانی سب تدبیریں ناکام رہیں، بلکہ ان ذلیل سازشوں کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات آشکار ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی ان کے دشمنوں کے برے منصوبوں اور ذلیل سازشوں سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اچھے اعمال کی توفیق دے تاکہ وہ رب تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہیں۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔